2019 میں ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، آپ منتخب ہوئے، پھر آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. لیکن جب تحریک انصاف پہ ایک کڑا وقت آیا، جب ان پہ ایک سخت وقت آیا تو آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی پھر؟ بالکل، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی اپنی فیملی ہسٹری بتا دوں اس میں، شاید اس سے پھر تھوڑی مطلب اس فیصلے کی تھوڑی سمجھ بھی پھر لگ جائے گی. مطلب ڈرایا دھمکایا گیا، زبردستی چھوڑنی پڑی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، تو ابھی یعنی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا تھا وہ؟ اگر تو آپ سیاست کا مقصد ہے صرف کرسی کے اوپر بیٹھنا تو پھر بالکل اچھا ہوتا. 7 ایجنسیاں تھیں اور ابھی تو وہ اضلاع ہے. یہاں بھی ایک بڑی پاپولر بات ہے کہ اس دوران یعنی ان 45 سالوں میں یہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا جو طاقتور ادارے ہیں ان کی مرضی سے ہوتا رہا ہے. وہ جس بندے کو چاہتے تھے اس کو وہ الیکٹ کرواتے تھے، کیونکہ یہ ایریا جو ہے ان کے لیے بڑا اہم تھا، وہ اپنے لوگوں کو لاتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہر سال 100 ارب روپے دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سارے قبائلی اضلاع جو ہے نا اٹ پار ود جو ہے نا جیسے اسلام آباد یا پنجاب کے شہروں کی طرح جو ہے نا ہو جائیں گے. لیکن آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو قبائلی اضلاع میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. واقعی دھوکہ ہوا لوگوں کے ساتھ؟ دھوکہ بالکل ہوا بھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے، اوروں نے تو کیا ہی کیا، قبائلی علاقے کے لوگوں نے اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو جرگہ ہے اس کو ایک تو سپریم کورٹ نے جرگے کے اوپر پابندی بھی لگائی ہے، یہ جرگے کو امپاور کر رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ تو اب کیا ایسے اقدامات ہونی چاہیے کہ یہ جو مرجر ہوا ہے یہ بامانی ہو جائے، بامقصد ہو جائیں، یہ جو اس کے فروٹس ہے وہ عوام کو ملے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پاکستان کے اندر جو ایک پاپولر نیریٹو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کی وجہ سے ہے. نیشنل اسمبلی کی ذرا تقریریں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بڑی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے ایک اور سپر پاور کو شکست دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہ جو پی ٹی آئی ہے، صوبائی حکومت، یہ جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے یہ لیتی نہیں ہے، یہ بالکل اس پہ بات ہی نہیں کرتی. یہ ایک بلیم لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ ان کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طرف سافٹ کارنر ہے. یہ کھل کر بات نہیں کرتے ہیں، نہ یہ طالبان کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں، نہ یہ جو ملیٹنسی ٹیررزم کی پالیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں سید غازی غزن جمال صاحب. سید غازی غزن جمال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ضلع اورکزئی سے تعلق ہے، بلکہ ضلع اورکزئی کے ایک نامی گرامی سیاسی خاندان سے تعلق ہے. 2019 سے 2023 تک یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن رہے. یہ اس وقت صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے جب پہلی مرتبہ یعنی قبائلی اضلاع سے صوبائی اسمبلی کے سیٹوں کا اجرا ہوا. پھر جب یہاں پہ حکومت بنی اس وقت چونکہ ان کا تعلق بھی قبائلی ضلع سے ہے تو یہ اس وقت ان کو فوکل پرسن بھی بنایا گیا قبائلی اضلاع کے لیے. جو مرجر ہوا یہ سارا معاملہ جو ہے نا تقریباً اسی دور میں تھے. جب مرجر پہ عمل درآمد شروع ہوا تو سید غازی غزن جمال صاحب جو ہے نا وہ اس وقت سارے ان کے سامنے سب کچھ ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈوائزر بھی رہے ایکسائز و ٹیکسیشن کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے. تو جو مرجر ہوا اس کے بعد تقریباً یہ جو 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہے، ابھی اس میں کیا مطلب آج کل پھر جو ہے نا لوگ مرجر سے بہت زیادہ یعنی خلاف جا رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں، جرگے بھی ہو رہے ہیں. کچھ جرگے اسپیشلی بنائے گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ مرجر کو ریورس کیا جائے. تو بھی اس وقت مرجر کی کیا پوزیشن ہے
اور یہ اگر اس وقت کیا مطلب ایسے اور اقدامات ہونی چاہیے کہ یہ پھر سے جو ہے نا مطلب یہ جو پروسیس کیا گیا تھا، یعنی ایک آئینی ترمیم کے تحت اس کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، یہ اور اس کے ساتھ اور بہت سارے ایسے سوالات سیاسی معاملات پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غازی غزن جمال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ رفت بھائی آپ کا موقع دینے کا اور بلانے کا. اچھا غزن جمال صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو 2019 میں ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، آپ منتخب ہوئے، پھر آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لیکن جب تحریک انصاف پہ ایک کڑا وقت آیا، جب ان پہ ایک سخت وقت آیا تو آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی پھر؟ بالکل، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی اپنی فیملی ہسٹری بتا دوں اس میں، شاید اس سے پھر تھوڑی یہ مطلب اس فیصلے کی تھوڑی سمجھ بھی پھر لگ جائے گی. اچھا. میں اپنے خاندان میں پہلا ایسا شخص ہوں جس نے ایک جمہوری پارٹی کو جوائن کیا. جب سے پاکستان بنا ہے میری فیملی پالیٹکس میں رہی ہے، بلکہ تب اورکزئی ضلع تھا ہی نہیں. بالکل. تو میرے جو دادا تھے وہ اس وقت 56 کے اسمبلی وغیرہ، جنرل جمالدار صاحب، وہ 56 کے اسمبلی وغیرہ میں بھی تھے. اس کے بعد ان کے بھائی تھے بریگیڈیئر صاحب، وہ پھر لڑے 80s کے اندر. پھر میرے تایا 90s، غازی صاحب 90s وغیرہ کے اندر وہ MNA وغیرہ رہے. پھر میرے والد صاحب ارلی 2000s میں وہ آ گئے، اور پھر یہ 2019 میں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا. یہ جتنے بھی لوگوں کا میں نے آپ کو پوری سٹوری وغیرہ بتائی، یہ سارے آزاد لڑے ہیں، ہمیشہ آزاد لڑے ہیں، ہمیشہ آزاد رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، جو بھی حکومت میں آئے ہیں کبھی بھی ان کے ساتھ مطلب کوئی الائنسز وغیرہ بنی ہیں، بٹ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں. انہوں نے کبھی کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. میں جب بنا، میری یہ اپنی سمجھ تھی، اور میرے خیال سے تب میرے لیے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بڑا اچھا بھی تھا. میں سمجھا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، اب آزادانہ سیاست ہو نہیں سکتی، اب پارٹی کے اندر رہ کے آپ کو کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ لوگ اب اتنے پارٹی کی طرف سیاسی ہو چکے ہیں جو عوام ہے کہ ایز این انڈیپینڈنٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ جو سمجھ لگی، جو مجھے تھا کہ جہاں پہ میں اپنا رول دیکھ سکتا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی تھا. تو میں نے ان کو جوائن کیا. میرا بڑا اچھا لرننگ ایکسپیرینس رہا، اچھا برا سب کچھ بڑا اچھا صحیح رہا. لیکن میں آخر کار اس فیصلے پہ پہنچ گیا تھا کہ ابھی بھی جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں، اگر سیاست آپ نے وہاں سے کرنی ہے اور آپ وہاں پہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو بیسٹ آپ کے لیے یہی ہے، بہترین یہی ہے کہ آپ آزاد رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی سیٹس اتنے کم ہیں قبائلی اضلاع کے، کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ جتنا مرضی بھی ان کے دل میں قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے غم و فکر ہوں، لیکن وہ مجبوراً کمپرومائز کر دیتے ہیں قبائلی اضلاع کے اوپر، اور اس کے جگہ پر باقی جگہوں میں سیٹیں مانگ لیتے ہیں. پنجاب کے اندر، KP کے باقی مختلف جگہوں کے اندر، اب ایک لاہور کے جو MNAs ہیں وہ پورے قبائلی اضلاع سے زیادہ ہیں. تو کیوں نہ وہ کمپرومائز کر کے لاہور میں سیٹیں لیں، بجائے یہ کہ یہاں پہ سٹینڈ لے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا جو بھی. تو وہ انہوں نے یہ یہاں کی جو پالیسی ہے وہ کسی اور کے حوالے کی ہوئی ہے، وہ چھوڑی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ بالکل بندے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر، اور وہ ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان کے بیانیہ پارٹیوں کے پہلے کیسے تھے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر قبائلی اضلاع کی وہ والی پالیسی نہیں رہتی. تو وہ پالیسی اس لیے نہیں رہتی کیونکہ یہ لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور جگہوں کے اوپر. تو جب یہ میں نے دیکھا، اور یہ صرف میں یہ نہیں کہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف کمپرومائز کیا باقی نہیں کرتے، یہ سارے کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو اسلام آباد کی کرسی چاہیے تو اسلام آباد کی کرسی جو ہے اس کے لیے جو MNA درکار ہیں، وہ آپ کو قبائلی اضلاع کی سیٹیں، یہ جو 6 سیٹیں یہ آپ کو نہیں دے سکتے. وہ آپ کو یا پنجاب کی دیں گے، یا پشاور ویلی، یا جو اس طرح جہاں پہ MNA کی سیٹیں زیادہ ہیں، یہ راستے وہاں سے آپ کو ملیں گے. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ یہ میرے خیال سے آزادانہ ہی سفر ہونا چاہیے. ہار جیت بے شک، آپ کیا فائدہ 10 دفعہ آپ جیت جائیں لیکن کچھ کر نہ سکیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ جیتیں لیکن آپ کے پاس پھر اختیار ہو اور آپ وہ کام کر سکیں. آزاد اگر آپ رہیں گے
تو جہاں پہ ان کو ضرورت ہوگی آپ کے ووٹ کی وہاں پہ آپ اپنے علاقے کے لیے کوئی اسکیمز، کوئی باتیں، کوئی پالیسی میں تبدیلی، کم از کم بات تو آپ کھل کے کر سکیں گے. تو اس لیے میں نے سمجھا جہاں تک بات رہی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جس طریقے سے میں نے پارٹی چھوڑا وہ میں نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی سے نکلتے وقت شاید میں میرا چھوڑنا ڈیلے ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، حالاتوں کی وجہ سے. کیونکہ جب حکومت ختم ہوئی تو حالات اتنے سخت تھے کہ میں نے کہا اب ان حالات میں چھوڑوں گا تو یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے. تو مجھے پارٹی کے ساتھ مطلب کھڑا رہنا چاہیے. جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو تب میں اپنا آزادانہ ایک راستہ اختیار کر لوں گا، ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی رکھوں گا. لیکن مطلب ڈرایا دھمکایا گیا، زبردستی چھوڑنی پڑی آپ؟ نہیں، مجھے یہی کاش وہ کیا ہوتا تو شاید میں نہ چھوڑتا. مجھے آپ کہہ لیں کہ میٹھے پن میں اچھا دھوکہ ہو گیا. اچھا، وہ اس طرح کی میری اوپر ٹھیک ہے ایف آئی آر وغیرہ تھیں، 3 MPO تھا، علاقے نہیں جا سکتا تھا، میرے اوپر باہر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام تھا، یہ ساری چیزیں جو باقیوں کے اوپر بھی تھیں. لیکن کوئی اس طرح کی حرکت، کوئی اس طرح دھمکیاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باقیوں کی ہوئی، میرا تو کم از کم اس طرح کا ایکسپیرینس یا وہ نہیں رہا. لیکن ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ، اور تب وہ ہمارے پارٹی کے ہیڈ بھی تھے جو خٹک صاحب تھے وغیرہ، ہاں جی، کہ ان کی پریزنٹیشن ہے وہ آپ کو ذرا دینا چاہتے ہیں، ایک آلٹرنیٹ سوچ ہے اور سیاست ہے، سیاست میں آپ سب کچھ سنیں گے. تو ہم گئے یہ سننے کے لیے، لیکن وہاں ہم نے بڑا کلیئرلی، میں نے اپنا موقف کم از کم دیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ ہم اچھی بات ہے ایک پارٹی کے اندر اگر کوئی سوچ کے ساتھ کوئی آئے ہوئے تو سن لیتے ہیں، سننے میں کیا ہے، لیکن فیصلہ پھر میں اپنا کروں گا. تو ہم نے جب سنا، جب باہر نکلے تو اس کے اندر میڈیا پہ کچھ اور ہی چل رہا تھا کہ جی چھوڑ دی ہے پارٹی، فلانا کر دیا. تو تب میرے پاس پھر 2 راستے تھے یا 3 راستے تھے جی، اگر میں دیکھوں. پہلا راستہ یہ تھا کہ میں آ کے کہتا نہیں جی میں پارٹی کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہوں اور بس میں کہیں نہیں گیا یہ وہ. لیکن جس طرح میں نے کہا، میں نے تو آلریڈی ایک دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ قبائلی اضلاع کے لیے میں کسی پارٹی کے اندر، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی، کسی پارٹی کے اندر میں اس طرح کا رول نہیں دیکھتا جو ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اب ویسی بھی کام تو ایک ہو چکا ہوا ہے، تو اب جب یہ کام ہو گیا ہے، بجائے یہ کہ میں یہ راستہ اپناؤں یا پھر میں یہ راستہ اپناؤں کہ میں کہوں ہاں جی میں اب اس نئی پارٹی میں بھی گھس گیا ہوں، پھر فرق کیا ہوا؟ مجھے پتا تھا کہ یہ پارٹیاں بھی کمپرومائز کریں گی. تو میں نے جو تیسرا راستہ تھا وہ اختیار کر لیا کہ میں نے کہا میں کسی پارٹی میں نہیں، بس یہ ایک گولی ہے زہر کی، بس کھا لی ہم نے، بس اس طریقے سے میں نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا ویسی بھی. اور اسی وجہ سے اس الیکشن میں نے پھر اس طریقے سے ایک اپنا الیکشن بھی نہیں لڑا. یہ میں نے اپنا، آپ سزا سمجھ لیں کہ بھئی آپ نے اتنا اس طریقے سے جو میرے ساتھ ایک دھوکہ ہوا، تو میں نے کہا چلیں بس یہ ایک میرے لیے ایک سبق کا باعث بن گیا. اچھا، اور میں نے اس لحاظ سے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد سے میرا جو سفر شروع ہوا ہے وہ میں نے اپنا آزادانہ سفر کیا ہے، اور ہر پارٹی کے ساتھ جو قبائلی اضلاع کے لیے ٹھیک بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو غلط بات کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو یعنی آپ کے ساتھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، تو ابھی یعنی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف میں؟ وہی آپ کو کہتا ہوں، آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھا کسے کہتے ہیں. اگر تو آپ سیاست کا مقصد ہے صرف کرسی کے اوپر بیٹھنا تو پھر بالکل اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھے ہیں جو اس طرح کے ممبرز بنے ہیں، مطلب وہ لوگ جو لوگ بالکل چاہتے بھی نہیں تھے کہ ان کو ہم بنائیں، جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، ویسے بھی لوگ بنے ہیں. ان کی قسمت میں تھا. اچھی بات ہے کہ نئے لوگ بھی آئے ہیں، پرانوں میں بھی جو لوگ جن سے بالکل تنگ تھے وہ بھی آ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے بالکل اچھا ہوتا، کیونکہ میری ماشاءاللہ باقی تو سٹینڈنگ اچھی خاصی تھی، تو اس لحاظ سے اچھا ہوتا. لیکن کام کے لحاظ سے پرفارمنس آپ کے سامنے، وہ ساروں کے سامنے، ہر بندہ گلے کر رہا ہے. جو آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ مرجر کے خلاف ہیں لوگ، گلے کر رہے ہیں. کس چیز کی گلے ہیں؟ کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے نا. تو ڈیلیوری یہی چیز ہے کہ لوگ مطلب مایوس ہیں اپنے ممبر سے. تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ڈیلیوری اس لیے نہیں کر پا رہے کہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو پھر اس لحاظ سے میرے لیے شاید اچھا نہ ہوتا. ٹھیک. اچھا، یہ ایک صرف یہ پھر میں آؤں گا، یہ جو مرجر کے حوالے سے مسائل ہے اس پہ بات کروں گا.
لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو قبائلی اضلاع ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم جتنے بھی یہ 7 اضلاع ہے جو پہلے ایجنسیاں تھیں تو وہاں پہ آزاد امیدوار جیتتے تھے. اب آپ کو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہاں کا جو نقشہ ہے وہ اب تبدیل ہو گیا ہے؟ مطلب اب وہاں سے اب یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا 2024 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر وہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے جن کی پارٹی پوزیشن تھی, جن کے پاس مطلب پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا تھا. اب یعنی مطلب یہ جو آزاد والا معاملہ ہے یہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. نہیں, میں نے وہی آپ سے عرض کیا, بالکل آپ سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن اس پہلو کا یا اس سیناریو کا ایک سیکنڈ کویسچن بھی اس کے بعد بنتا ہے کہ بطور سیاستدان آپ کا مقصد کیا ہے. اگر بطور سیاستدان مقصد کرسی جیتنا ہی ہے تو پھر تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جس پارٹی کے ساتھ آپ اگر ایگری نہیں بھی کرتے یا پارٹی کا جو مرضی تھنکنگ ہو یا پارٹی جس مرضی طریقے سے کمپرومائز آپ کے علاقے کے اوپر اور ان کے لوگوں کے اوپر کرتی ہے, لیکن آپ وہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سیٹ مل جائے گی, کیونکہ عوام اب آپ کی بات ٹھیک ہے یا ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی طرف کافی زیادہ بڑے تعداد میں لوگ چلے گئے. آزاد جیتنا یا آزاد سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن اگر مشکل راستوں سے بھاگنا ہی آپ کا مقصد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کا جو مین مقصد ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے. میں اپنے آپ کا اگر اپنی فیملی کی تاریخ کا بھی میں اگر دیکھوں تو اگر ہم آج بھی اپنے علاقے میں پالیٹکس کرتے ہیں تو بہت حد تک میرے جو دادا ہیں ان کے نام پہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اورکزئی کو ایک علیحدہ ضلع جب بنتا نہیں تھا لیکن ان کو بنایا, انہوں نے اپنی محنت کی, اسے بنایا, ایک نام دیا, ایک پہچان دیا, بالکل میپ کے اوپر ان کو رکھا. وہاں پہ جس طریقے سے کام ہوئے اس کے بعد سارے یہ نوکریاں ڈیولپمنٹ کام یہ تو اس لیے ملے کہ اورکزئی ایک علیحدہ ضلع ہو گیا. پہلے یہ 3-4 ضلعوں میں تقسیم تھے یہ لوگ, ایک پہچان ملی. تو میں یہ سب کہتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے اس ایک ٹینیور میں جو کام کیا وہ بڑے ممبر ایسے رہے ہیں جو 2-2 3-3 بار بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کا آدھا کام بھی نہیں کیا. تو میں نے اپنا پھر یہ سوچا کہ میں بھی پھر ایسے انوائرمنٹ میں ممبر بنوں جہاں پہ میرے پاس اپنا اختیار ہو, میں کام کر سکوں, ورنہ تو فائدہ نہ ہوا نا. اچھا, یہ جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے ادھر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً 45 سالوں سے یہاں پہ ایک جنگ ہو رہی ہے. پہلے جہاد تھا افغانستان کے لیے, تو یہ جو مطلب 7 ایجنسیاں تھیں اور ابھی تو وہ اضلاع ہے. یہاں پہ ایک بڑی پاپولر بات ہے کہ اس دوران یعنی ان 45 سالوں میں یہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا جو طاقتور ادارے ہیں ان کی مرضی سے ہوتا رہا ہے. وہ جس بندے کو چاہتے تھے اس کو وہ الیکٹ کرواتے تھے کیونکہ یہ ایریا جو ہے ان کے لیے بڑا اہم تھا, وہ اپنے لوگوں کو لاتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, میرے خیال سے یہ بالکل بلکہ الٹا ہوا ہے. اچھا, ابھی جو ہے ابھی بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ ہم نے قبائلی اضلاع میں سمجھتا ہوں 2018 میں بہت بڑا ان کا رول تھا, بڑا کلیئر کٹ ہمیں اگزامپلز ملتے ہیں. اسی طرح 2024 میں ابھی اس میں بہت بڑا ان کا رول وغیرہ رہا ہے. 19 میں یہ تھا کہ وہ الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ اس کے اندر جتنے مرضی لوگ جیت جاتے, فرق نہیں پڑتا تھا. یہاں پہ جو گورنمنٹ میجورٹی بنی ہوئی تھی کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اتنی بڑی میجورٹی تھی کہ وہ ساری سیٹیں ہار بھی جاتی تو ان کی میجورٹی ادھر ہی رہنی تھی, تو وہ تھوڑا بہت بہتر تھا. اس سے پہلے اگر ہوتا تھا تو وہ والی دھاندلی ہوتی تھی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ پرسنل لیول کے اوپر جو نہیں ہوتے, پولنگ سٹیشنز کے اوپر تھوڑے ہو گئے, ہم کوئی بچے نہیں, ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر ایک اپنی کوشش کرتا ہے, وہ اس لیول کی باتیں وغیرہ چل رہی ہوتی تھیں. لیکن جس لیول کی ہم انسٹیٹیوشنل دھاندلی کی جو ہمیں باقی پاکستان میں بھی نظر آتا ہے وہ قبائلی اضلاع میں 2018 کے بعد ہی وہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ ہمیں کبھی اس میں نہیں آیا, اور میرے خیال سے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یار یہ انڈیپینڈنٹ آزاد لوگ آتے ہیں میجورٹی, وہ جس مرضی ان کی جو مرضی اپنی سوچ فکر ہو, لیکن ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, ان کو علاقے کے لیے ہم کوئی بینیفٹ دے دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں گے, کیونکہ ان علاقوں کے لوگوں کا اسلام آباد سے کیا لینا دینا. تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ نے اسلام آباد میں جس کو بٹھوانا ہے آپ بٹھوا دیں, لیکن ہمیں بدلے میں ہمارے علاقے کے لیے یہ چیزیں یا یہ اسکیمز ہیں یا یہ پالیسی ہے یا یہ مطلب کوئی اور ترقیاتی کوئی منصوبہ یہ آپ ہمیں دے دیں,
تو آپ نے اسلام آباد میں جس کو بٹھوانا ہے ہمیں بتا دیں, ہم ان کو بٹھوا دیں گے. تو اس لیے وہاں پہ دھاندلی کی اتنی سینس بنتی نہیں تھی. اب ان کو پتہ ہے کیونکہ جو پارٹی والا آئے گا وہ اپنے پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے سیاسی پارٹیاں تو ہیں نہیں, ڈکٹیٹرشپس ہیں. جس طریقے سے قانون بنا ہوا ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے, تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. کیا فائدہ پھر لوگوں کو, آپ کا اختیار تو کوئی نہیں رہتا اپنے پاس. تو اس ماحول کے اندر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر مخالف پارٹی والا جیت گیا تو اگر آپ ان کو جتنے مرضی فنڈ دیں وہ خلاف ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا, کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا. صحیح ہے. اچھا, آپ یہ فاٹا مرجر پہ آتے ہیں, چونکہ آپ کا ایریا بھی ہے, آپ پہلے وہ جو فوکل پرسن بھی اس کے لیے بنائے گئے تھے. 2018 میں مرجر ہوا, آج اس کو 7 سال ہو گئے ہیں. تو ان 7 سالوں میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کو سب باغ دکھائے گئے ہیں کہ ہر سال جو ہے نا 1000 ارب روپے دیں گے, 100 ارب روپے دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سارے قبائلی اضلاع جو ہے نا اٹ پار ود جو ہے نا جیسے اسلام آباد یا پنجاب کے شہروں کی طرح جو ہے نا ہو جائیں گے. لیکن آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو قبائلی اضلاع میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. واقعی دھوکہ ہوا لوگوں کے ساتھ؟ دھوکہ بالکل ہوا بھی, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے, اوروں نے تو کیا ہی کیا, قبائلی علاقے کے لوگوں نے اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا. کیونکہ میجورٹی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب مرجر ہو بھی رہا تھا, میں بنیادی ایک سوال پوچھتا تھا کہ جو وعدے آپ کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں کہ یہ مرجر کے بعد یہ چیزیں ہوں گی, جی میں یہی پوچھتا ہوں کہ یہ مرجر سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتے تھے. یہ جو 100 ارب کا یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو سالانہ ہم دیں گے, جی تو یہ تو ڈائریکٹ وفاقی حکومت قبائلی اضلاع کے لیے صوبائی حکومت کو دے رہا تھا. تو ڈائریکٹ پہلے کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ دے دیتا نا, کوئی قانون ان کو روک تو نہیں رہا تھا. تو جب پہلے نہیں دے رہے تھے, ابھی بھی نہیں دیں گے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جسٹ مرجر کے ساتھ؟ اصل میں مرجر کو کسی ایجنڈا کے تحت کنونس کروانا لوگوں کو کہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں, ان کو جھوٹے وعدے دیے گئے جس کا مرجر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ چیزیں ساتھ میں اٹیچ کی گئیں کہ اس کے ساتھ ترقی آئے گی, اس کے ساتھ یہ فنڈ آئیں گے, اس کے ساتھ آپ کے مزید کوئی سیٹیں آ جائیں گی, کوئی لوکل گورنمنٹ آ جائے گا. یہ ساری چیزیں مرجر سے پہلے بھی ہو سکتی تھیں. اس کا تو مرجر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. مرجر کے ساتھ اگر لینا دینا ہے تو وہ پولیس نظام کا ہے, وہ عدالتی نظام کا ہے, وہ پٹواری کا ہے. وہ ساری چیزیں جو پاکستان کی عوام جو رو رہی ہے جن چیزوں سے, وہ لینا دینا مرجر کے ساتھ ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے, کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ یہاں پہ پٹوار خانہ کتنا برباد اور اس میں کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, پولیس میں کتنے بڑے مسائل ہیں, اسی طرح جوڈیشری میں کتنے بڑے مسائل ہیں. تو وہ مسائل ہمارے لوگ چاہتے نہیں تھے اپنے لیے. تو اصل میں تو مرجر کے ساتھ وہ چیزیں مطلب بندھی ہوئی تھی نا, لیکن انہوں نے مرجر کے ساتھ وہ والی چیزیں باندھ لی جن کا مرجر سے نہ کوئی لینا دینا تھا. اور اگر وہ مرجر سے پہلے نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے مرجر کے بعد بھی ان کی کوئی ارادے نہیں تھے دینے کے لیے. اور ہمارے لوگ اپنی سادگی میں, کیونکہ ان کی لیڈر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے, تو بس اس کے پیچھے بتی کے پیچھے لگ گئے. تو وہی ہوا, وہ ٹرک پہاڑ سے گر گیا اور یہ لوگ بھی اسی کے پیچھے گر گئے ہیں. تو اب رو رہے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر باتیں چل رہی ہیں تو دوبارہ وہی غلطی دوبارہ کی جا رہی ہے. اچھا, اسلام آباد میں بیٹھ کے بند کمروں کے اندر جن لوگوں کو, ایک جرگہ ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, جرگہ کہہ لیں یا کسی کی اور میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ چیزیں پھر ایک ہوتا نہیں ہے. ایک جرگہ ہو یا ایک کوئی کمیٹی بیٹھے تو آپ ان کو چلیں کنونس کر سکتے ہیں. 10 مختلف کمروں میں 10 مختلف گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں. ان میں ایک بھی جگہ میں قبائلی اضلاع کے اپنے لوگ جن کے پاس اختیار ہو ان کو وہاں پہ نمائندگی نہیں دی جا رہی. اور دوبارہ غلطی پہ غلطی میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مطلب کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی جو امیر مقام کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو کیونکہ یہاں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو وہ قبائلی ملکان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے اس سے کہا تھا کہ یار یہ جو جرگہ نظام ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے, تو ہمارے تو وہاں پہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک کمیٹی بنائی جس کی وہ سربراہی امیر مقام صاحب کر رہے ہیں. اس میں یہ باقی بھی قبائلی اضلاع سے جو پارلیمنٹیرین ہیں جی صاحب بھی اس میں تھے. تو یہ ابھی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو جرگہ ہے اس کو ایک تو سپریم کورٹ نے جرگے کے اوپر پابندی بھی لگائی ہے. یہ جرگے کو
امپاور کر رہے ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی. کہنے کو تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ریورسل نہیں ہے، کیونکہ شروع میں باتیں ریورسل کی بھی چلی کہ شاید یہ اب مطلب ان ضم علاقے کو واپس فاٹا میں بنانا چاہ رہے ہیں وغیرہ، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں خود یہاں پہ اس جرگے میں موجود تھا جس کے اندر یہ ریکویسٹ کی گئی. اچھا. تب فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، سی ایم صاحب، گورنر صاحب، یہ سارے موجود تھے، اور ان کے سامنے ایک درخواست صوبے کے سائڈ سے رکھی گئی. اور صوبے کے سائڈ سے میں اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ درخواست جس ملک کو دی گئی تھی وہ صوبائی حکومت نے بنا کے اسپیچ دی تھی کہ یہ آپ مانگیں. تو بیسیکلی صوبائی حکومت نے ایک ریکویسٹ فارورڈ پٹ کی کہ ہمیں آپ جرگہ دوبارہ دیں علاقے کے اندر، کیونکہ عدالت کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے، وہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا نظام سے بالکل ایک مایوسی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ یہ جرگہ کا نظام واپس لیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی اگر آپ اس کمیٹی کی لینگویج دیکھیں یا جو ریکویسٹ کی گئی وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے کی گئی. اچھا. مسئلہ ہے یہ ہماری ابھی بھی جو باقی پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے دماغ سے یہ بات نہیں نکلی کہ ہم نے ان قبائلی علاقے کے لوگوں کو ایڈمنسٹر نہیں کرنا. یہ پاکستانی ہیں، یہ اس قوم کے لوگ ہیں، ان کو آپ اختیار دیں کہ یہ اپنے آپ کو خود چلائیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، ایڈمنسٹر نہ کریں انگریزوں کی طرح یہاں پہ بیٹھ کے براؤن صاحب کی طرح بیٹھ کے. ہمارا ابھی بھی وہی براؤن صاحب والا ہے کہ ہم جرگہ بنائیں اور ڈی سی کے اندر جرگے بنے، وہ پرانا نظام، وہ پولیٹیکل ایجنٹ والا نظام، وہ چیزیں ہیں. البتہ جو وہاں پہ قبائلی ممبرز ہیں، آپ نے میرے والد صاحب کا نام لیا، جو اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ جرگہ چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے قبائلی رواج کے مطابق جو ایک کمیونٹی لیول کے جرگے ہیں وہ چاہتے ہیں. وہ پولیٹیکلی والے نظام والے جرگے یا حکومتی جرگے وہ نہیں چاہتے. ان سے لوگوں کے بڑے دل مایوس ہوئے ہیں، جتنے عدالت سے وہ تنگ ہیں اتنی وہ ان سے تنگ ہیں، ان میں بھی کرپشن گھس گیا، وہ اب والے جرگے نہیں رہے. تو آپ مہربانی کر کے جو کمیونٹی والے جرگے ہیں ان کو آپ لیگل بنائیں، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا سپریم کورٹ کی ایک ڈیسیجن بھی ہے اس کے اگینسٹ، اور آپ قانون میں وہ تبدیلی لائیں جہاں پر اس چیز کو ایک لیگل شکل دے سکیں، اور جو عوام ہے ایک اچھا نظام ہے وہ اس طریقے سے لوگ آؤٹ آف کورٹ جرگوں کے ذریعے سے سیٹلمنٹ کر سکیں. اچھا، یہ جو ابھی یہ جرگہ جب بن گیا تو پھر وہ پاکستان کے اندر ایک بڑا یہ پروپیگنڈا بھی ہوا کہ اب یہ دوبارہ سے فاٹا کو جو ہے نا وہ اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. تو ایک تو وہ جو ہے نا آئینی ترمیم کے تحت ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ریورسل ہے اس پہ تو جو تحریک طالبان پاکستان ہے TTP، یہ اس کا بھی مطالبہ تھا نا، اور یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کا بھی مطالبہ تھا. یہ محمود خان چکزئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ صوبہ بننا چاہیے یا یہ جو ہے نا یہاں پہ کونسل بننا چاہیے، لیکن اس طرح مرجر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ بالکل اس پہ کنفرم ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ریورسل وغیرہ نہیں ہے؟ دیکھیں کنفرم تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو وہی بات کر سکتے ہیں جو سامنے وہ ہمارے کرتے ہیں. اچھا. جہاں پہ کم از کم میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم ریورسل کے حق میں نہیں ہیں. اس میں تھوڑا سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بھی ایک بہت غلط رول پلے کر رہی ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں یہ جب یہ جو رومرز تھے یا یہ افواہیں جب پھیلیں تو اس کے اندر صوبائی حکومت اگر اچھا رول ادا کرتا تو ان کو ختم کر سکتا تھا. کیونکہ جس طرح میں نے کہا ڈیمانڈ تو ان کے سائڈ سے آئی تھی جرگے کی. انہوں نے ان میٹنگز میں 2-3 میٹنگز بھی ان کی وفاقی حکومت سے ہوئی، اس کمیٹی سے ہوئی، لیکن جب عوام میں یہ ایک خوف پھیل گیا، خوف کہہ لیں یا رومرز پھیل گئے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ریورسل آخر ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے، عوام کے لیے ہو رہا ہے کہ کسی اور کے لیے ہو رہا ہے، کس کے ڈیمانڈ پہ ہو رہا ہے، یہ باتیں جب پھیلی صوبائی حکومت نے میرے لحاظ سے ایک غلط گیم کھیلی، سیاسی گیم کھیلی اور بائیکاٹ کر لیا. صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فرنٹ پہ آتے، پریس کانفرنس جس طرح اسلام آباد میں کیا ہے ایسے پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ نہیں یہ ڈیمانڈ ہم نے رکھا ہے، تاکہ لوگ عوام کے لیے جو کورٹس کے اندر سیٹلمنٹ نہیں ہو رہے، لمبے سالوں سال ابھی کیسز چل رہے ہیں، لوگوں کے دل مایوس ہو رہے ہیں، ان کے کیسز کوئی سنے نہیں جا رہے، ان کے لیے جو ان کا اپنا رواجی سسٹم ہے اس کو ہم قانون کے تحت لے کے آ رہے ہیں. اور جہاں تک یہ ریورسل کی باتیں ہیں وہ ہم
اجازت نہیں دیں گے تو یہ رومر وہاں ختم ہو جاتا، اور کمیٹی کے اندر بیٹھ کے یہ کہتے کہ جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ریورسل کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر اس کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن بائیکاٹ کر کے اور اس طرح کا ایک دم سے رول ادا کر کے مطلب بھاگ جانا اس پورے سسٹم سے جو ریکویسٹ آپ نے خود کی ہو، تو اس کے اندر سے پھر عوام میں مزید یہ پھیل گیا کہ واقعی میں شاید یہ ریورسل ہونے جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ الٹا اس چیز کو اور ایک مطلب اس افواہ کو مزید آگ جو ہے ایک تیل مل گیا اس آگ کو اور مزید پھیل گیا، ورنہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہ سامنے آ کے کلیئر کر دیتے. صحیح ہے. اچھا یہ ابھی مرجر تو ایسا ہے کہ اس کو اب ریورس پہ نہیں کیا جا سکتا، ایک آئینی ترمیم کے تحت ہوا ہے، تو اب کیا ایسے اقدامات ہونی چاہیے کہ یہ جو مرجر ہوا ہے یہ بامانی ہو جائے، بامقصد ہو جائیں، یہ جو اس کے فروٹس ہے وہ عوام کو ملے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں مطلب کرنے والی ہیں. سب سے پہلے تو جو وہاں پہ قبائلی اضلاع کے عوام ہیں اس کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے فیصلوں میں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دوبارہ غلطی پہ غلطی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فیصلے ہو رہے ہیں یا صوبے میں بیٹھے ہوئے فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں کسی جگہ قبائلی اضلاع کے جو عوام ہیں ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا. ان کے ٹھیک ہے نعرے بازی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں لیکن ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا. ایک تو یہ ہونا ضروری ہے. سیکنڈلی یہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جتنے بھی باقی سیاسی پارٹی ہیں، ان ساروں نے کم از کم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قبائلی اضلاع کے معاملے میں ہم سیاست کو سائیڈ پہ رکھ کے، کیونکہ وہاں پہ اتنی سیٹیں ہیں نہیں، یہ آپ کو کوئی بڑی نہ وزیر اعلیٰ کی کرسی دلوا سکتے ہیں نہ آپ کو وزیر اعظم کی کرسی دلوا سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر امن نہیں رہا اور لوگوں کا دل اس طرح مایوس ہوتا رہا تو یہ پورے ملک میں آگ پھیلا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان ساروں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور کھل کے بات کرنی ہوگی کہ کم از کم ان کے معاملے کے اوپر، ان کے حقوقوں کے اوپر ہم سیاست نہ کھیلیں اور ایک ہی پیج پہ ایک ہی فرنٹ کے اوپر آ جائیں، جو کہ مجھے کرنٹ ماحول میں لگتا نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کرنے کے لیے. نمبر 2. اچھا. اور جو تیسری بات ہے جو میرے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا عوام ہے وہ آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے حکومت سے قبائلی عوام بالکل مایوس ہو کے کٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کا اعتماد ہی ختم ہو چکا ہوا ہے اس اسٹیٹ کے اوپر. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے، یہ 4-5 سالوں کی بات نہیں ہے. 4-5 سالوں میں ان کو شاید تھوڑا سا ہوپ شاید ایک مل گیا تھا، لیکن یہ پچھلے 40-45-50 سال کی بات ہے جو گیم اس علاقے کے اوپر ہوئی، جو اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریکنسیلیشن کرنی ہوگی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیٹ کو سامنے آنا ہوگا کہ یہ سارا گیم کیوں ہوا، ہماری کیا مجبوریاں تھیں، ہم 2 سپر پاورز کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، ایک طرف روس ایک طرف امریکہ، اس کے لیے یہاں پہ کیا گیم کی گئی، اور عوام سے معافی مانگ کے ایک نیا سفر کا آغاز کیا جائے جہاں پہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو تو ہی اس کا حل نکل سکتا ہے، ورنہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اچھا یہ قبائلی اضلاع اور ساتھ میں خیبر پختونخوا میں بھی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اب یہ کچھ دنوں میں تو بہت زیادہ واقعات ہوئے، یعنی صرف کل پرسوں میں کوئی 40-45 سیکیورٹی اہلکار اور دہشت گرد جو ہے نا یہ مارے گئے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ اچانک سے جو ایک سپائک اس میں آئی ہے، یہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ریلیف ایک بیچ میں ملا، 4-5 سال کا جب امن بیچ میں ایک آ گیا تھا، اس ٹائم کو ہم نے ضائع کر دیا. ہم سمجھے کہ نہیں بس یہ مسئلہ سالو ہو گیا اور بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیچ میں جتنے لوگوں کو بھی سمجھ تھی اس ماحول کی، ان کو پتہ تھا کہ نہیں یہ آپ کو ٹیمپریری ایک ریلیف ملا ہوا ہے، یہ پرماننٹ حل نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ، وہ پالیسیاں وہ تو ابھی بھی ادھر موجود ہیں. جو آپ نے 40 سال سے یہاں پر جو بیج آپ نے لگائے ہیں وہ تو ابھی بھی موجود ہے، وہ تو کہیں نہیں گئے. اس کو کس طریقے سے آپ واپس سوسائٹی کے اندر لے کے آئیں گے، اس کی صفائی کس طریقے سے کریں گے، یہ صرف ڈنڈے کے زور کی بات نہیں ہے. وہ انگیجمنٹ، وہ چیز وہ ہم نے کبھی کی نہیں، وہ موقع ہم نے گوا دیا اور اسی کی سزا ہمیں آج جو ہے وہ مل رہی ہے. اور آج بھی ہماری پالیسیاں بالکل غلط ہیں. آج بھی ہم اس کو اس طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ ایز ایف آپ ایک کنونشنل جنگ لڑ رہے ہوں، ایز ایف آپ ایک اور فوج کے ساتھ لڑ رہے ہوں. یہ جنگ تو ویسے
آپ لڑ رہے ہیں جیسے فوج ٹو فوج جنگ ہوتی ہے. تو یہ فوج ٹو فوج تو جنگ نہیں ہے. اس جنگ میں سب سے ضروری جو رول ہے وہ عوام کا ہے. عوام جس طرح میں نے کہا وہ کمپلیٹلی اسٹیٹ سے, حکومت سے بالکل جدا ہو چکی ہوئی ہے, جو اس علاقے کی عوام ہے. آپ ابھی بھی جو آپ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جی پنجاب کی عوام, اسلام آباد کی عوام, پشاور کی عوام, اس کو میں کس طریقے سے کنونس کر لوں, باقی بلوچستان اور قبائلی اضلاع کی عوام ان کو بس بائی فورس ہم بلڈوزر لگا کے ان کو ہم منوا لیں گے. یہ چیز نہیں چل سکتی. ایک قبائلی اضلاع کی عوام, یہ بلوچستان کے عوام, ان کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو جینوئن گریونسز ہیں ان کو سن کے ان کا حل ڈھونڈ کے, پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ملیٹنسی یہ کوئی آگے کوئی اتنی بڑی فوج تو نہیں کھڑی ہوئی کہ اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن جب عوام آپ سے ناراض ہو, جب عوام کا آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہ ہو, تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس طرح کے جنگ میں, ملیٹنسی کے اندر, ٹیررزم کے اندر, پھر اس کو نپٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پاکستان کے اندر جو ایک پاپولر نیریٹو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, حکومت کا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کی وجہ سے ہے. یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور افغانستان ان کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی تو یہ 2 دن پہلے جب پرائم منسٹر صاحب وہاں بنو گئے تو انہوں نے ایک بیان بھی دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے افغان طالبان کو ایڈریس کیا کہ آپ یا ہم کو لے لیں یا جو ٹی ٹی پی ہے ان کو لے لیں. تو مطلب بڑا جو ہے نا ایک لائن کھینچ دی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم تقریباً 2 سال پہلے کی نیشنل اسمبلی کی ذرا تقریریں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بڑی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے, ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں, ہم نے ایک اور سپر پاور کو شکست دے دی ہے, غلامی کی زنجیریں ہم نے توڑ دی ہیں, تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ آ گئے ہیں. تو یا تو پھر یہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے آ کے معافی مانگے. سب سے پہلے سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگے کہ ہم بالکل غلط تھے. کہ اب اگر افغانستان کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں, بڑا بلیم لگتا ہے نا, ایک بندے کی یہ بات نہیں ہے, ایک بندے کی بات نہیں ہے. وہ سپیچز صرف جنرل فیض نے تقریر نہیں دی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سائڈ سے بھی وہ پالیسی تھی. یہ ایک بندے کی پالیسی نہیں ہوتی کہ وہ ایک بندہ اتنا جلدی آ کے اس چیز کو اڑت لے. یہ پالیسی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے 40-45 سال کی پالیسی رہی ہے, مائنڈ سیٹ رہی ہے, اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں رہی. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بڑے کھل کے کچھ ایسے پارٹیز ہیں جو اس پالیسی کے اسٹیبلشمنٹ نہ بھی ہوتی تو وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. وہ بھی آ کے عوام سے اور قوم سے معافی مانگے. پہلا سٹیپ تو سب سے پہلے یہ ہے. جہاں تک بات رہی کہ یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے وہاں سے کوئی ایک, ہم تو انٹیلیجنس جو وہاں پہ سورسز ہیں وہ تو ہمیں نہیں نظر آتے, یا ہمارے پاس تو اس کا انفارمیشن نہیں ہے. لیکن بالکل ایک وہاں پر جس طریقے سے آپ کو پروف ملتے ہیں ہلکے پھلکے, جو آپ کو آرٹیکلز ملتے ہیں, جو بیانیات آپ کو افغانستان حکومت سے ملتے ہیں, تو ایک ایشو تو وہاں پہ ہے. لیکن میرے خیال سے اگر آپ اس کو وہاں پہ ریزالو کر بھی دیں تو یہ پھر بھی آپ بائی فورس یہاں پہ اس کا میں کہہ لوں گا کہ 100 میں سے 20-25% آپ ریزالو کر دیں گے. صحیح. یہ 70-80% پھر بھی تب تک ریزالو نہیں ہو سکتا جب تک اس علاقے کی جو اپنی عوام ہے اس کو آپ ایک مثبت صحیح طریقے سے انگیج نہ کریں, تب تک یہ ریزالو نہیں ہو سکتا. ان سے آپ کو سچ بولنا ہوگا کہ ہم نے اپنی پرانی پالیسیوں میں کیا غلطیاں کی ہیں, اس کی معافی مانگنی ہوگی, اور ایک آگے سفر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک راستہ ڈھونڈنا ہوگا, تو تبھی اس کا حل نکلے گا. اچھا, ابھی یہ جو خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ جو پی ٹی آئی ہے صوبائی حکومت, یہ جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے یہ لیتی نہیں ہے, یہ بالکل اس پہ بات ہی نہیں کرتی. تو دیکھیں صوبائی حکومت, میں نے تو یہی کہا کہ شروع میں ہماری جب کانورسیشن سٹارٹ ہوئی تو ہماری اسی پہ ہوئی کہ آپ ایک سیاستدان کا رول کیا دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی سیاستدان کا رول یہ ہو گیا سب سے, اور عوام نے یہ رول بنایا ہوا ہے. یہ میں ایک بات بتا دوں, ہم ذمہ وار انگلی تو ہم سیاستدان پہ اٹھاتے ہیں لیکن غلطی عوام کی ہے, کیونکہ رول ایک سیاستدان کا وہ عوام بناتا ہے کہ سیاستدان کا کیا رول ہونا چاہیے. ہم نے سیاستدان, سب سے کامیاب سیاستدان اب اس کو کہنا شروع کر دیا ہے جو کرسی جیت سکے, بس وہ کامیاب ہے. وہ سب سے کامیاب سیاستدان وہ ہے جو کرسی پکڑ لے, جس مرضی طریقے سے وہ پکڑ لے, بیک ڈور چینل سے پکڑ لے, جھوٹ بول کے پکڑ لے, ایک بیانیہ بنا کے پکڑ لے, جس مرضی طریقے سے پکڑ لے, وہ سب سے کامیاب سیاستدان ہے. تو ظاہری بات ہے جو وہ سیاستدان جو کامیاب اب ہو چکے ہیں اندر بیٹھے ہوئے,
تو وہ بھی پھر اس طرح کی چیز کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے جس میں وہ اپنا نقصان دیکھتے ہیں. تو سیکیورٹی بحال کرنا اس میں تو بڑے بولڈ بڑے کریجس سٹیپس لینے پڑتے ہیں, بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے. تو جب عوام ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھ رہی, عوام وہ بڑے ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو وفاق کی غلطی ہے, وفاق کہے نہیں یہ صوبے کی غلطی ہے, صوبہ کہے نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, یہ فلانے کا کام ہے. او بھائی بابا, ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے اور ساروں کا رول ہے اس کے اندر, لیکن عوام وہ پوچھ ہی نہیں رہی. عوام ابھی بھی, میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ جب تک عوام ان سے یہ ڈیمانڈ نہ کرے تو یہ پاگل تو نہیں ہے کہ یہ اس میں رول ادا کرنا سٹارٹ کریں, لیکن جب عوام ڈیمانڈ کرے گی تو یہ پھر مجبوراً کریں گے. عوام تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں امن دے دیں, یہ جو پاسون ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. اچھا یہ لیکن وہ پاسون میں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ان پاسون میں آپ ان سے پوچھیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں امن. وہ صوبائی حکومت سے نہیں مانگ رہے, وہ وفاقی حکومت سے بھی نہیں مانگ رہے, وہ بس ایک یا اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں یا انہی ملیٹنٹ سے مانگ رہے ہیں. تو وہ یہ باقی حکومتوں کو, سیاستدانوں کو تو انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے, آپ کو تو کھلی چھوٹ ہے, آپ اپنے مزے کریں, اپنے پیسے بنائیں, بینک اکاؤنٹ بنائیں, لیکن امن آپ سے ہم نہیں مانگ رہے, امن کسی اور سے مانگ رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اچھا, آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایک کم وقت کے لیے رہے ہیں, لیکن آپ وہ حکومت میں بھی تھے. یہ ایک بلیم لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ ان کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طرف سافٹ کارنر ہے, یہ کھل کر بات نہیں کرتے ہیں, نہ یہ طالبان کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں, نہ یہ جو ملیٹنسی ٹیررزم کی پالیسی ہے. اچھا, سیکورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں. یہ مہاجرین کو, جو وفاقی حکومت ہے, مہاجرین افغان مہاجرین ان کو جو ہے نا اپنے ملک واپس بھیج رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کو مت بھیجیں. تو یہ واقعی ایسا ہی ہے, کوئی سافٹ کارنر ہے ان کا کالعدم تنظیموں کی طرف؟ دیکھیں جی, میں نے کبھی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا جہاں پر کوئی یہ بات کھل کے ہوئی ہو یا ان کی حمایت ہوئی ہو یا اس طرح کی. یہ میرے خیال سے یہ غلط بیانی ہوگی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک رائٹ ونگ ریلیجس ٹینڈ رکھتی ہے. اچھا, جو کہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. عموماً جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ان کے جلسے نظر آتے ہیں یا جلوس نظر آتے ہیں تو ہم ان کو ایز اے کچھ لوگ لبرل سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں خواتین کا بھی ایک رول وغیرہ ہے. عمران خان سے باکسفورڈ کا پڑا ہوا, ہاں وہاں پہ پڑھے ہوئے وغیرہ, لیکن ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ریلیجس ٹلٹ ہے. اگر آپ جو بنیادی طور پہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا اسپیکٹرم لبرل ایک سائڈ پہ رکھیں اور دوسری سائڈ پہ آپ ریلیجس اس کو رکھیں تو یہ مطلب سینٹر آف رائٹ پہ یہ فال کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا وہ والا ان کے بیانیوں میں وہ ایک ٹینج آپ کو اس کی ڈیفینیٹلی آپ کو ملتی ہے. جہاں تک بات رہی کہ یہ بیان الٹا دینا وغیرہ, یہ میرے خیال سے یہ سیاست ہو رہی ہے دو فرنٹ کے اوپر. وفاقی حکومت جب کل کو کہے گی کہ وفاقی حکومت کہتی ہے دن ہے تو یہ کہیں گے رات ہے, وفاقی حکومت کہے گی رات ہے تو یہ کہیں گے دن ہے. تو یہ بیانیہ الٹا چلتا رہے گا جو مرضی آپ کہہ لیں. ایک ماحول اس طرح بن چکا ہے, اس میں یہ سیاست ہم نکال ہی نہیں رہے. ایک تو اس کی وجہ سے, دوسری جو ہے ہر پارٹی کی ایک, یا ہر حکومت کی, پارٹی تو نہیں کہنا چاہیے, ہر حکومت کی ایک اپنا سٹائل آف گورننس ہے. ان کا سٹائل آف گورننس یہ ایک پاپولسٹ نیریٹو کے اوپر ہے. پاپولسٹ نیریٹو مطلب یہ کہ عوام جو نعرہ مارے اس نعرے کو اپنا بناؤ اور اس کو آگے لے کے چلو, اور جو نعرہ خلاف ہو جائے اس کو کسی اور کے اوپر پھینک دو. لیکن پھر ان کی کریڈٹ دینا پڑے گا, ان کا میڈیا ٹیم, سوشل میڈیا ٹیم اور پبلک کے اندر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ سکسیزفلی کر جاتے ہیں. اس طرح کے ہمیں مزید ایگزامپلز ملتے ہیں ود ان دا پارٹی. تو یہ جو نیریٹو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلس چیک کرتے ہیں پبلک کی, جو پبلک کہتی ہے اسی کے اوپر پھر وہ اپنا آگے اقدام رکھتے ہیں. تو میں نے جب آپ سے یہی کہا, جب وہ پبلک کو چینج کر دیا ہوا ہے اور اس نیریٹو پہ وہ لے آئے ہیں پبلک کو کہ یار ان کے خلاف کام کرنا یا بولنا یہ ایک سیاست یا سیاسی حکومت کا کام نہیں ہے, یہ کسی اور کو آپ جا کے بولیں, تو وہ ڈیفلیکٹ ہو گیا. پبلک ان کو اس چیز پہ مجبوری نہیں کر رہی. پبلک کو چاہیے کہ وہ ان پہ مجبور کرے کہ نہیں آپ اپنا ہمیں کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو بتائیں, اس سے پھر نہیں چلے گا. تو پھر ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے گی کہ یہ کدھر کھڑے ہیں. اچھا, یہ جو آپریشنوں کے حوالے سے ان کا جو نیریٹو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ مطلب اب پاکستان کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے
تو اس کو اگر دیکھیں تو تھوڑا بہت وہ ٹھیک بھی لگتا ہے کہ یہ کہ مطلب 22 آپریشن تقریباً ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، تو کیا اس کا آؤٹ پٹ ہوا؟ اور یہ جو دہشت گرد ہے یہ تو کئی مرتبہ جو ہے نا یہ ہماری فوج کہہ چکی ہیں، ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، یہ پھر سے جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین آپ واپس بھیج رہے ہیں افغان مہاجرین، تو یہ 40-45 سال آپ نے ان کو مہمان رکھا، اب آپ ان کو ایسے زبردستی بھیج رہے ہیں تو آپ ان کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب یہ جو ان کا یہ نیریٹو ہے یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اپنے صوبے کے اندر حالات دیکھیں سیکیورٹی کے، تو روزانہ جو ہے نا تقریباً 7 سے 8 سیکیورٹی اہلکار جو ہے نا یا پولیس والے یا عام لوگ وہ شہید ہو رہے ہیں. یہ ایک ایوریج میں بتا رہا ہوں آپ کو، 7 سے 8 بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیں میں دونوں پالیسیز پہ ایگری کرتا ہوں صوبائی حکومت کے ساتھ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں خود ایگری کرتا ہوں. جی جہاں تک سب سے آسان ہے وہ پہلے اس ایشو پہ آ جاتے ہیں جو افغان ریفیوجیز کا ہے. وہ تو جی جب انڈیا سے جو آپ کا مین مخالف ملک ہے وہاں سے مہاجر آ کے 2 دن یہاں پہ نہیں ٹھہرا ہوتا، آپ اس کو پاکستانی مان لیتے ہیں، لیکن کوئی پختون افغانستان سے آ کے 40 سال یہاں پہ پیدا ہوا ہو، یہاں پہ رہا ہو، اس کو آپ پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کیونکہ وہ پختون ہے، یہ وجہ ہے، کیونکہ یہ اس سائڈ کے بارڈر سے آیا ہے، اس سائڈ کے بارڈر سے نہیں آیا، اس وجہ سے. تو اس پہ تو میں 100% آخر پاکستانی کون ہے. اسی طرح اگر ہم تاریخوں میں جانا شروع ہو جائیں کہ نہیں آپ کے باپ دادا وہ کہاں سے آئے تھے، تو میں تو کہتا ہوں یہ آدھا ملک باہر سے آیا ہے پھر تو بھائی آپ آخر پاکستانی کہتے کس کو؟ جو بندہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے 30-40 اس کا تو رائٹ 50 ہے، سال، بالکل وہ تو پاکستانی ہے، وہ اس کو آپ کس طرح کہہ رہے ہو کہ یار آپ ملک سے نکلو وغیرہ. اس پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے. نوٹیفیکیشن صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی آیا ہے کہ یہ یہاں پر جو لیگل پرمٹ کے ساتھ بھی آئے ہیں ان کو بھی آپ نکالیں. بیانیہ کیا ہے کہ یہ نہیں نکلیں گے. حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن یہاں سے جاری کر رہے ہیں کہ جی ان کو بھی آپ نکالیں. تو یہ دونوں سائیڈ کھیل رہے ہیں. عوام کو بھی خوش کر رہے ہیں کہ جو کہے کہ یار میرے جیسے کہ نہیں ان کو نہیں نکلنا چاہیے، یہ بھی اب پاکستانی بن چکے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف کسی اور کو بھی خوش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نوٹیفیکیشن ہم نے کیا ہوا ہے، ہوم کی طرف سے قانون ہم نے پاس کیا ہوا ہے، ان کو ہم نکالیں گے، آپ مطلب بے فکر رہیں. تو یہ اس چیز سے میرا اختلاف اس جگہ پہ ہے. اور جہاں پہ میں نے شروع میں بات کی کہ جب اسلام آباد کی کرسی چاہیے ہو اور پشاور کی کرسی چاہیے ہو تو یہ کمپرومائزز پہ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر. جو ہمارے والے علاقے ہیں، جو ہمارے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر پھر کمپرومائزز آتے ہیں. ان کی مجبوری ہے، بے شک ان کا دل جو مرضی کا ہے، ان کی مجبوری ہے کہ پھر یہ کمپرومائزز کرتے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ اسی بات پہ آتا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اس کو مسئلے کو ابھی بھی ایز اے کنونشنل جنگ کی طرح دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ ایک فوج کے خلاف لڑتے ہیں، کمر آپ نے فوج کی توڑی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو دوسری فوج کی تو میں نے کمر توڑ دی، بس وہ ہار مان گئے، وہ بھاگ گئے. دہشت گردی کو اگر اتنا آسان ہوتا تو افغانستان میں ہم امریکہ سے زیادہ مضبوط فوج تو نہیں ہے. تو امریکہ کے پاس جو وسائل، جو فوج، جو سب کچھ نو ہاؤ، 20 سال لگا رہا، اینڈ میں ہار گیا کہ نہیں ہارا، اس کو وہاں سے نکلنا پڑا. تو یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا عوام آپ کے ساتھ ہوگا. مسئلہ اس جگہ میں بھی صوبائی حکومت کے ساتھ جو ایک گلہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر آپ کوئی آلٹرنیٹ پالیسی دیں. صحیح. آپریشن نہیں کرنا، بالکل نہیں. میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ وفاقی آپریشن، خاص طور پہ وفاقی آپریشن، کیونکہ وفاقی آپریشن ان کے پاس تو پولیس نہیں ہے، ان کے پاس تو فوج ہے. فوج کے آپریشن کا ہمیں پتہ ہے کیا نقصان، بہت بھاری نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے پہلی بھی. تو ٹھیک ہے صفائی تو علاقے کی ہوگی، لیکن عوام کے گھر، عوام کے تو کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. ٹھیک. تو کوئی آلٹرنیٹ تو صوبائی حکومت دے نا. پولیس کو فرنٹ لائنز پہ لے کے آئیں، یہ اتنے زیادہ تو نہیں ہے. عوام کو انگیج کرے فرنٹ لائن پہ، جس طرح آپ نے کہا ایک سیکیورٹی کا ایک رول وہ ادا کرے. جہاں پر آپ کا 2 خرب روپے کا، 2 خرب، ارب بھی نہیں، خرب کا بجٹ پاس ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں 1 خرب آپ صرف سیکیورٹی کو رکھتے. پولیس کو آپ اسٹرینتھن کریں. آپ جو یہ دہشت گرد تنظیمیں، سی ٹی ڈی ہے، دہشت گرد تنظیمیں، ان کو مطلب بٹھا کے ان کو ریچ آؤٹ کریں، کسی کو لالچ کے طریقے سے، کسی کے اگر کوئی گلے شکوے اس طریقے سے، اور جو پھر بالکل نہیں مانتے پھر سیکیورٹی کے طریقے سے. آپ کے پاس بھی تو اتنی بڑی نفری ہے، لیکن آپ اس کو اسٹرینتھ کریں، آپ فرنٹ فٹ پہ آئیں.
پھر اگر آپ سے ناکام ہو تو ہم پھر مجبوراً وفاقی حکومت کے پاس جائیں نا. صحیح. تو ہمارا گلہ صوبائی حکومت سے یہ بنتا ہے کہ آپ نے آلٹرنیٹ اسٹریٹجی نہیں دی. باتیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر بھی اب دوبارہ وہی بات بنتی ہے, ایک طرف کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف وہ NOCs بھی دے رہے ہیں, وہ بھی لگا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو, کرفیوز بھی لگا رہے ہیں. بالکل. تو وہ بھی صوبائی حکومت ہی لگا رہا ہے. ڈرامہ ہے نا, سارا ڈرامہ ہے. تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں اس لیے اینڈ میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ اینڈ میں قصور عوام کا ہے. عوام یہ بات مائنڈ نہ کرے, قصور عوام کے, عوام نے صرف باتیں یا بیانیاں یا نعرے پہ نہیں دیکھنا, جو حقائق ہے, جو پروف ہے, اس کو دیکھ کے اگر وہ بات کرے گی اور ساروں کو کھڑا کرے. یہ نہیں کہ صرف صوبائی حکومت کو صرف پکڑ لے, یہ نہیں کہ صرف وفاقی حکومت کو پکڑ لے یا صرف اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ لے. ان ساروں کا ایک علیحدہ علیحدہ رول ہے. ساروں کو پکڑے اور ساروں سے فیکٹس اینڈ فگرز اور پروف کے ساتھ مانگے, تو پھر ہی اس کے لیے یہ جتنے ادارے ہیں, یہ جتنے گورنمنٹس ہیں, یہ اپنا رول ادا کریں گے. اگر آپ صرف ایک کے اوپر ڈالیں گے تو پھر تو بلیم گیم ہوگی. سید غازی غزن جمال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.